اندر تھی المرء مع من احب الی، جس کی محبت دل کے اندر تھی، بازار کی محبت تھی، تم نے ہڑتالیں کر کر کے بازار کھلوا لیے۔ اگر مدینے والے کی محبت ہوتی تو سجدے میں رو رو کے مدینے کا دروازہ بھی کھلوا لیتے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اوے لوگوں، سیون جاؤ، جانے کی اجازت ہے، سخی سرور جاؤ، جانے کی اجازت ہے، پھٹے کے مکلی قبرستان میں جاؤ، جانے کی اجازت ہے، عبداللہ شاہ صحابی کے مزار پہ چلے جاؤ، جانے کی اجازت ہے، بہاؤدین زکریا چلے جاؤ، میرے عزیزو شاہ سمت تبریز چلے جاؤ، سلطان باہو چلے جاؤ، علی حجویری کے مزار پہ چلے جاؤ، بابا فرید دل گنج شکر کے مزار پہ جاؤ، جاؤ، جانے کی اجازت ہے، لیکن پیروں کا پیر، ولیوں کا ولی، سرداروں کا سردار، نبیوں کا نبی، او عزیزو اللہ سے معافی مانگو، دو چار آنسو نکال لو، تمہیں پاکستان کے ہر ٹھنڈے گرم علاقے میں جانے کی اجازت، لیکن مدینے میں جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ کس بنا پہ مدینے میں جانے کی اجازت ملے؟ آؤ سر کے بالوں سے میرے عزیزو آج پتہ لگ گیا، میرے عزیزو اگر آج کے رسول ہو تو صبح حمام کی پر نائی کی دکان پر بعد میں جانا، اگر حضور کی محبت دل میں ہے، سجی کھبی طرف مانگ نکال رکھی ہے، چیر نکال رکھا ہے، تو ابھی سے حضور کی محبت میں یوں کر کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، کو نہ سجے نکالوں گا نہ کھبے نکالوں گا، میں تو وہ طریقہ اختیار کروں گا جو محمد الرسول اللہ نے دیا۔ پھیر لو سر پہ ہاتھ، ابھی جن کی دائیں بائیں مانگ نکلی سر پر ہاتھ پھیر دو کہ میں تو وہ طریقہ اختیار کروں گا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو یہ مغزی گلا، یہ میرے عزیزو دیکھو کسی اللہ والے کے فیض یافتہ بیٹھے، یہ گول گلا، بین والا گلا، یہ میرے نبی کا طریقہ۔ 2000 روپے کا جوڑا لیا، پھر جوڑا لینے کے بعد اسے مارکیٹ میں درزی سے سلوایا، 1000 روپیہ اس نے سیا، اپنی مرضی کی تاریخ دی لے کے آنا، لیکن جب پہل کے جمعے کی نماز میں آیا، پہل کے جب عید کی نماز میں آیا، نہ تجھے دیکھ کے مصطفیٰ راضی ہوا نہ خدا راضی ہوا، تجھے دیکھ کے یہودی عیسائی راضی ہو گئے۔ جاؤ کلیساؤں میں، جاؤ چرچوں میں، جاؤ میرے عزیزو عیسائیوں کے اللہ اکبر معبد خانے میں تم جا کے دیکھو، انہوں نے عباس جیسے یہ ڈنڈا، یہ سٹینڈ ہے، ایک یہ میرے عزیزو یہ عیسائیوں کی صلیب کی نشانی ہے، یہ گلے کی پٹی اور یہ کر کے کالر یہ صلیب کی نشانی ہے، یہ کالر پہل کے میدان میں جا، تجھے دیکھ کے عیسائی راضی ہو جائے گا، مکے کا در یتیم ناراض ہو جائے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ آج کے بعد جو کپڑے سلوائیں گے یا تو مغزی لگوائیں گے یا گول گلا یا بین بنوائیں گے، اس کے علاوہ آج کے بعد ہم کالر نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو انشاءاللہ۔ تیسری بات میرے عزیزو، یہ گول گھیرا یہ میرے نبی کا لباس نہیں، یہ چکور گھیرا، جتنے صحیح بیٹھے ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں، سب کا یہ چکور گھیرا ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے استادوں کو دیکھا، ہم نے اپنے استادوں کے استادوں کو دیکھا، ہم نے اپنے پیروں کے پیروں کو دیکھا۔ ہر ایک میرے عزیزو پیر وہ نہیں بنتا جو آسمان پر اڑ کے دکھائے، پیر وہ بنتا ہے جو ذات میں کردار میں کملی والے کا طریقہ اپنا کے دکھاتا ہے۔ 1 2 3 چوتھی چیز، تم ذات کے امیر ہو، تم ذات کے غریب ہو، اللہ کے واسطے تمہارا حسن شلوار ٹخنوں سے نیچی کرنا نہیں، تمہارا حسن شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا ہے۔ جو پنڈلی تک پجامہ کرے گا یہ افضل ترین ہے، جو صرف ٹخنے ظاہر کرے گا چھپائے گا نہیں۔ جا اپنی دھی سے، جا اپنی نیانی سے، جا اپنی گھر والی سے جا کے کہہ دے آج فقیر بتا کے گیا مجھے ٹخنے ظاہر کرنا ضروری ہے اور تجھے ٹخنے چھپانا ضروری ہے، تو ٹخنے ظاہر کرے گی جہنم میں جائے گی، اور میں ٹخنے میرے عزیزو اگر میں ظاہر کرنی کروں گا چھپاؤں گا تو جہنم کے اندر جاؤں گا۔ مردوں ٹخنوں سے شلوار اونچی کرو اللہ کے واسطے، نہ تبلیغ والوں کا طریقہ اللہ کے واسطے، نہ سنیوں کا طریقہ نہ دیوبندیوں کا طریقہ، تہمت ہو لنگی ہو اپنے ٹخنوں سے اونچی رکھنا یہ کالی کملی والے کا مبارک طریقہ ہے۔
جن سے ہمیں فیض ملا حضرت خواجہ فضل علی قریشی دادا پیر رحمت اللہ علیہ. میرے عزیزوں پھر فیض ملا حضرت پیر محمد شاہ صاحب دامت و فیوزو. فیض ملا پیر ناصر الدین صاحب خاقوانی. پیر مجھے فیض ملا میرے عزیزوں پیر عبدالشکور نقشبندی. مجھے فیض ملا اللہ اکبر مولانا عبدالحیٰ بن لاہوری خلیفہ مجاز مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ. مجھے فیض ملا سید عبدالماجد شاہ صاحب نقشبندی ٹینڈا شریف سے. مجھے فیض ملا الحمدللہ دیل پور شریف سے. مجھے فیض ملا میرے عزیزوں درخواستی نسب سے. مجھے اللہ پاک نے جگہ جگہ سے فیض عطا فرمایا. کل مجھے عزیزوں حضرت خواجہ عبدالغفار صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ خلیفہ سے فیض ملا جو شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کی طرف پہ اللہ کا ذکر کراتے ہیں. میرے عزیزوں اللہ اکبر جن سے مجھے فیض ملا اللہ غنی. اور سب سے پہلے مجھے 1987 میں فیض ملا تھا حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو انڈیا سہارنپور سے آ کر یہاں آخری وقت میں دعا کروایا کرتے تھے. سن 87 میں اللہ نے مجھے فیض وہاں سے دلوایا. حضرت کا جھوٹا پان بھی میں نے کھایا. حضرت کے پیر دبانے کا مجھے موقع بھی ملا. خدمت کرنے کا موقع ملا. اوے لوگو اللہ اکبر یہ فیض جب سینے میں آیا اس نے آ کے اپنا رنگ دکھایا. میرے عزیزوں کردار ہم نے نبی والا اپنا لیا. کردار ہم نے غلامان رسول والا اپنا لیا. قیامت کا دن ہوگا عمل سے جھولی خالی ہوگی لیکن کردار کو دیکھ کے عرش والا انشاءاللہ ضرور مسکرائے گا. جہاں غلامان مصطفیٰ ہوں گے جہاں ابو بکر عمر عثمان و علی نبی کے شہزادے کھڑے ہوں گے نبی کے نواسے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ کردار اپنانے والوں کو اللہ ان کے قدموں میں جگہ ضرور عطا فرمائے گا. میرے عزیزوں یہ بال میں یوں کر کے توڑ لوں اس کی حقیقت کیا ہے؟ بال ہی تو ہے 10 روپے کا بھی کوئی نہیں لے گا لیکن اس کی حقیقت یہ ہے جو چہرے پر سجا کے جائے گا اللہ کی قسم جنت کے 8 دروازے اپنے لیے کھلے پائے گا. حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ جب داڑھی میں کھجلی کیا کرتے کوئی بال ٹوٹ جاتا آپ اسے محفوظ کرتے. میرے عزیزوں جب کنگا کیا کرتے تیل لگایا کرتے کوئی بال کنگے میں آتا اسے کپڑے میں باندھ لیتے. جب میرے عزیزوں وضو کیا کرتے داڑھی کا خلال شریف کیا کرتے تو میرے عزیزوں کوئی بال ٹوٹتا اسے کپڑے میں لپیٹ لیتے. موت آئی آخری وقت آیا اپنے گھر والوں سے کہا میرے بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک جتنے داڑھی مبارک کے بال ٹوٹے یہ سارے کے سارے مجھے غسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنانے کے بعد جب مجھے قبر میں اتارنے لگو یہ سارے بال میرے چہرے پہ بکھیر دینا میری آنکھوں پر میرے ماتھے پر میری داڑھی پر میرے ہونٹوں پہ ڈال دینا. فرشتے جب میرا کفن سے چہرہ باہر نکالے اور مجھے دیکھ کے کہے فضل علی کیا لایا دامن جھاڑ کے دکھاؤں گا اور عمل پلے کوئی نہیں چہرہ مسکرا کے دکھاؤں گا. دنیا سے قبر میں آتے ہوئے کالی کملی والے کی سوغات لے کے آ گیا. تمہاری مرضی میرے عزیزوں میرا تمہارے پہ زور کوئی نہیں. میں 15-20 منٹ کا تمہارے پاس مہمان ہوں 1 سال کے بعد آیا پتہ نہیں زندگی دوبارہ وفا کرے یا نہ کرے. پتہ نہیں یہاں کی چائے یہاں کا پانی میرے نصیب کا ہو یا نہ ہو یہاں کا کھانا میرے نصیب کا ہو یا نہ ہو آپ لوگوں کی حلال کمائی کی خدمت میرے نصیب میں ہو کہ نہ ہو. میرے عزیزوں زندگی وفا کرے یا نہ کرے چھوٹا منہ بڑی بات چھوٹا ہو کے بڑوں کو مفید مشورہ دے کے جا رہا ہوں. اوے لوگوں مرنے سے پہلے 4 سنت کے بال چہرے پر سجا لینا ان کو چھیڑنا نہ. گھر کے اندر میرے عزیزوں ایک پودا لے کے آئے اس کا گملہ بنایا پھر گملے میں پودا سجایا پھر وہ پودا میرے عزیزوں جب جوان ہوا اس پہ ایک گلاب کا پھول آ گیا. اس گلاب کے پھول کو بچانے کے لیے چاروں طرف کانٹے لگا دیے. سگے بچے کو کہتے ہیں ہاتھ نہ لگانا بیٹی سے کہتے ہیں ہاتھ نہ لگانا. ایک پھول ہی تو ہے ٹوٹ گیا مرجھا گیا دوسرا آ جائے گا. فرمایا او ظالمہ اگر میرا امتی کہلاتا ہے جیسے میرے عزیزوں با کمالی پھول کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا کملی والا بھی راضی نہیں ہوتا میرا امتی داڑھی کو کوئی ہاتھ لگائے جیسی ہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے خدا کی قسم خدا کو بھی پسند آ رہی ہے مصطفیٰ کو بھی پسند آ رہی ہے. میرے عزیزوں چہرے پر سنت رسول کوئی نہیں پہلی صف میں کھڑا ہو کر اذان دے اذان کا ثواب تو ملے گا لیکن داڑھی کٹانے کا گناہ ساتھ ملے گا. اتقاء بیٹھ گیا میرے عزیز
अजीज एतकाफ का सवाब मिलेगा, लेकिन दाढ़ी कटाने का गुनाह मिलेगा। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, एहराम बांधा हुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है। अगर चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, एहराम बांधने का सवाब मिलेगा, दाढ़ी कटाने का गुनाह बैतुल्लाह का तवाफ करते भी मिलता रहेगा। हौज़े कौसर पर मेरे अजीजों नबी के रोजे पर मुआजा शरीफ के सामने अल्लाहुम्मा सल्ली अला पड़ेगा, या बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पड़ेगा, या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पड़ेगा। तुझे दुरूद पढ़ने का मदीने की बहारों का सवाब मिल जाएगा, लेकिन हुजूर के रोजे पे खड़े होकर भी दाढ़ी काटने का गुनाह मिलता रहेगा। ओ लोगो, हराम है, हराम है, हराम है, हराम है नबी की सुन्नत को छेड़ना, नबी की सुन्नत को हाथ लगाना। और मेरे अजीजों, तू धुला हुआ कपड़ा पहन के घर से आए, तेरे कपड़े पे जाएगा आम का दाग लग जाए, ये दाग मेरे अजीजों तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, दाढ़ी मुंडकाली कमली वाले से बर्दाश्त नहीं होता। अगर चाहते हो क़यामत के दिन ये रोजे के दरवाजे पर भी हाजिरी मिल जाए, और क़यामत के दिन हुजूर के रोजे पर हाथ, हुजूर के हौज़े कौसर पर हाजिरी मिले, चाहते हो क़यामत के दिन जब फरिश्तों के जुर्मट में आए, आपका मेरा चेहरा देखकर अल्लाह मुस्कुराने लग जाए, तो यारो ओ यारो, मौत का पता कोई नहीं किस वक्त दरवाजे पर आए, क्या पता मेरे अजीजों हमारे सोने वाले बिस्तर पर लेटने से पहले इजराइल सराने बैठा है, क्या पता रोटी खाने से पहले दस्तरखान के पास, चंगेर के पास इजराइल बैठा है, क्या पता मेरे मोटरसाइकिल के पीछे इजराइल बैठा है, क्या पता मस्जिद के दरवाजे पे इजराइल बैठा है। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, बिजली चली जाए आने में देर लगती है, इजराइल को आने में इतनी भी देर नहीं लगती है, आता है मेरे अजीजों, पूरे घर के अंदर धमाका होता है। कहते थे अभी यहाँ बैठा था, अभी ये खा रहा था, अभी ये पी रहा था, पानी पीते पीते चला गया, रोटी खाते खाते चला गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अगर किरदार में नबी का उस्वाना लेके गया, लोग कहेंगे पानी पीते पीते कब्र में चला गया, फरिश्ते कहेंगे पानी पीते पीते जहन्नम में चला गया। रखोगे चेहरे पर हुजूर की सुन्नत को? आज से कौन इरादा करता है आज से मैं इंशाअल्लाह नहीं कटाऊंगा? बाबा हाय, मेरे से वादा ना कर, गुम्मद खजरा के मकीन से वादा कर। आपको पता भी है, हाय हाय, अभी यहाँ हुजूर की बातें हो रही हैं, यहाँ से लेकर फरिश्तों ने हुजूर के रोज़ा अनवर की खिड़की खोल रखी है, जो जो लफ्ज़ जा रहा है वहां से मंजूरी की सनद लग रही है, और उधर दरबार में जा रहा है, वो पूछा रहा है, वो पूछा रहा है। तुम्हें क्या पता, तुमने 5 सुन्नतों के जिंदा करने का इरादा किया, अल्लाह की कसम 5 मरतबा हुजूर के रोजे से सलाम आ गया। आया है, सबको आया है। मेरे अजीजों, मैं पंजाब में रहता हूं, और आप मेरे अजीजों यहाँ जैसे हमारे भाई असलम साहब, अल्लाह अकबर, इन्हें मजलिस जिक्र की मैंने इजाज़त दे रखी है, और भी इंशाअल्लाह अल्लाह वालों को दे के जाऊँगा। जिक्र के हल्के सही बशीर साहब से रस करूँगा। ठीक है, नमाज जुमा में मजमा आता है, लेकिन 2 काम आप अपनी जुमे के खुतबे में कर दो। सही मेरे अजीजों, 1 बजे नमाज अजान होती है, या 12:30 बजे, जैसे अजान हो चादरें बिछाओ, 2-4 चादरें बिछाने के बाद खजूर की गिठली ला के रख दो, और सारे नमाजियों से को बैठो, जुमे की नमाज से पहले तोहफा दुरूद शरीफ का हुजूर के रोजे में पहुंचाओ, आधा घंटा 20 मिनट। अगर 100 आदमी ने 100 मरतबा पढ़ा, तो ईमानदारी से बताओ कितनी मरतबा हुजूर के रोजे में दुरूद पहुंच गया। फिर नमाज जुमा हो, और नमाज जुमा के बाद सारे बैठ जाओ, फिर थोड़ी सी अल्लाह अल्लाह कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह, फिर अल्लाह, फिर हु, फिर उसके बाद आंखें बंद करके मुराकबा करो कि जो लफ्ज मैंने जुबान से किया, बयान किया, क्या वो लफ्ज मेरा दिल भी कह रहा है, अल्लाह अल्लाह। मेरे अजीजों, मौत आएगी, जुबान को ताला लग जाएगा, लेकिन कब्र में दिल अल्लाह कहता कहता जाएगा। अपनी मस्जिदों की तरतीब बनाओ, करेंगे इंशाअल्लाह। और खत्मे नबूवत के सदके से अल्लाह ने कारे नबूवत आपके मेरे कंधे पे डाल दिया। ये काम देवबंदियों का नहीं, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, ये काम मेरे अजीजों किसी जमात का नहीं, ये काम नबी का और नबी की जमात का है।
भलाई का हुक्म करना और बुराई से मना करना, अपनी जान अपना माल अल्लाह के रास्ते में, वक़्त अपना अल्लाह के रास्ते में लगाना। मेरे अजीजों, जो कदम निकाल के दिखाएगा क़यामत के दिन उतना ही हुजूर का कुर्ब पाएगा। मेरे अजीजों, ये काम तबलीगी जमात का नहीं, ये काम हर उस उम्मती का है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटे के साथ बाप का नाम लगेगा, बाप के साथ निस्बत हो जाएगी। उम्मती कलमे में नबी का नाम लेगा, खुदाए पाक की कसम नबी के साथ निस्बत हो जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये काम सिर्फ तबलीगी जमात का नहीं, ये काम सारी उम्मत का है। अल्लाह के वीरान घर को जाके आबाद करो, लोगों के वीरान दिल को जाके आबाद करो। चिल्ले 4 महीने लगा कर इस काम को सीखो, कवायद पूरा होने के बाद मुल्कों का सफर करो। चिल्ले 4 महीने के लिए नहीं जा सकते तो कम से कम सारी जिंदगी में हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह 27 दिन मेरे 3 दिन तेरे, खुदाए पाक की कसम 3 दिन में उसकी ताबेदारी करके दिखा, वो 27 दिन में तेरा कहा मानेगा। रिज़्क मांगेगा रिज़्क देगा, औलाद मांगेगा औलाद देगा, खुशियां मांगेगा खुशियां देगा। तो कौन है इस जामा मस्जिद से इस जुमेरात को अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाएगा, या अपने अपने इलाके से 3 दिन के लिए जाऊंगा? हथ खड़ा माशाअल्लाह। कौन है जो उस रोजे का अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? करते हो इंशाअल्लाह, करते हो इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलवाइए, उन्हें कुरान का हाफिज बनाइए। एक बूटा तुम्हारे घर में कुरान के हाफिज का लग गया, 7 नस्लों के बेड़े पार होंगे। और क़यामत के दिन जहन्नमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, ये कुरान का हाफिज हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर ले जाएगा। कोशिश करेंगे सारे भाई, अल्लाह अमल की तौफीक दे। थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र कर लीजिए, बस 2-4 मरतबा इन कलमात को पढ़ लें। अगर कोई जिक्र की इजाज़त लेना चाहे मेरी तरफ से इजाज़त है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद दुआ करें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उम्मती जो दुनिया से चले गए, खुसूसन जिस सिलसिले से वह बसता है उस सिलसिले के अकाबिरीन के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। उसके बाद फिर मेरे अजीज़ों 3 मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद 115 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मैंने 1 मरतबा पढ़ा, जो जिक्र करेगा 3 मरतबा पढ़ेगा। फिर उसके बाद इल्लल्लाह 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 है मगर अल्लाह, ला इलाहा कोई नहीं, इल्लल्लाह है मगर अल्लाह, इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सर को झुका के दिल की तरफ अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी अल्लाह का नाम है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब करेंगे मुराकबा, आंखें बंद करेंगे और अपना सारा ध्यान अपनी दिल की तरफ और दिल की तवज्जो ध्यान अल्लाह की तरफ, और महसूस ये करेंगे होंठ के साथ होंठ मिलाएं, जबान ऊपर तालु के साथ, नाक के जरिए सांस लें, अपने मुंह को बंद करके रखें
اور تصور یہ کریں اللہ کی رحمتیں، اس کا نور، اس کی تجلیات جو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کے سینے مبارک کے اندر، آپ کے دل مبارک پر جو اس کا نور اتر رہا ہے، اس کی رحمتوں کا نور اتر رہا ہے، اس کا ایک ہلکے سے پیلے رنگ کا اس نور کا قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل پہ گر رہا ہے، اور اس کیفیت کو محسوس کر کے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ پھر خاموش ہو کے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے اپنے کان سے سنیں گے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نقشبندی سلسلے میں مراقبہ۔ جب بھی اس دل کے اندر خیال آئے دنیا کا، بیوی کا، بچوں کا، دکان کا، اس گھر کو ہے نا خبردار، ابھی میں تیرے سے بات نہیں کرتا، ابھی یہ دل میرا اللہ کی طرف متوجہ ہے، ابھی میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، جائے خبردار، اعوذ باللہ میں تیرے سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اللہ سے میری بات ہو رہی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کچھ ساتھیوں کی خواہش تھی بیعت ہونے کی، جو اپنے بزرگوں کے سلسلوں سے اپنا جو ہے منسلک ہے، ان کی تو بیعت نہیں، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ان کلمات کو پڑھ لیں، اور جو پہلے اپنے بزرگوں سے بیعت ہے وہ بھی ان توبہ کے کلمات کو پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میں نے آج سچے دل سے توبہ کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ آئندہ گناہوں والی زندگی کی طرف نہیں جاؤں گا، اے اللہ میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آج میں نے سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہر وردیہ میں فقیر عبدالحنان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان سلسلوں میں یا اللہ میں داخل ہوا، اللہ تمام سلسلوں کا مجھے فیض نصیب فرما، اور اللہ والوں کے سینوں کی روحانیت نصیب فرما، اتنی نصیب فرما کہ میرے دل کا کنیکشن گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ یہ جو کلمات آپ حضرات سے رسیے ہیں، ان کلمات کو روزانہ کی ترتیب بناؤ، ورنہ 8 دن بعد، 5 دن بعد 2-4 آدمی کہیں بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر اکٹھے کر لو، تنہائی میں کر لو، آپ کی مرضی۔ اور اس طریقے سے 3 تسبیحات کا آپ نے اہتمام کرنا ہے میرے عزیزوں۔ تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی۔ بستر پر بیٹھ کے رات کو جب سونے لگو دھیان میں رخ قبلے کی طرف ہو، اور بستر بھی پاک ہو، اور تصور میں یہ ہو کہ اس وقت میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، مدینہ پاک میں حضور کے روضہ انور کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں درود پڑھ رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ساری مسافتوں کو دور کرے گا اور قرب کے اللہ خزینوں کے قریب لے جائے گا۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا اللہ اس کوشش کاوش کو جو سید بشیر صاحب کی طرف سے اصلاحی پروگرام صرف تیری رضا کے لیے سجایا گیا، اللہ تو قبول فرما لے، اور جو حضرات قریب سے دور سے آئے ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما لے۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرما۔ اس علاقے میں جتنی اللہ فوتگی ہوئی ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر
ان مومنین مومنات مسلمین مسلمات تک اللہ تمام کی مغفرت پہنچ کر فرما دے اور اس پروگرام کا ثواب پہنچا دے. ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار یا اللہ انہیں اس کا ثواب پہنچا دے. وائس سیکرٹری صاحب جو اللہ ڈائریکٹری سے حاجی محمد یوسف صاحب یا اللہ جو اس وقت سکھر سے میرے ساتھ ہیں, ان کے والدین رشتہ داروں میں جو فوت ہو گئے اللہ تمام کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہیں اس محلے میں اللہ سب کو شفا عطا فرما. اللہ جن کے رشتہ دار اپنے برائے میں کوئی بیمار ہے صحت کلی عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کے اولاد کو نیک بنا, پنج وقتہ انہیں بھی اور ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا, سچا سچا مسلمان بنا. زندگی اسلام کی بہاروں میں اور موت ایمان کے سائے میں عطا فرمانا. دنیا سے جائیں کلمہ طیبہ زباں پہ جاری فرمانا. اللہ موت کس انداز میں دینا کہ ایک پانی کے گلاس کا بھی کسی کا محتاج نہ بنانا, چلتے پھرتے اٹھانا, موت بستر کی موت سے محفوظ فرمانا. اپنے راستے کی شہادت کے رتبوں کی موت عطا فرمانا. مدینے میں قبر کا ٹکڑا نصیب فرما دینا. پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ فوج پاکستان کے وہ نوجوان جو سرحدوں پر ملک و ملت کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما. جتنی انتظامیہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش ہے اللہ کریم آپ ان کی مدد فرما. اللہ ہمارے گھروں کو امن سکون کا گہوارہ بنا. ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار اور ہم سب کو اپنا فرما بردار اور اپنے پیارے نبی کا تابع دار بنا. جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ مولوی بشیر صاحب سمیت اللہ جنہوں نے اس پروگرام کے سجانے میں جو حصہ لیا اللہ تعالیٰ آپ قبول فرما دیجیے. اللہ اس کی نسبت سے یا اللہ ہماری دین اور دنیا آباد فرما دیجیے. جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے سب کی دینی مرادوں کو پورا فرما. بچیاں جن کی جوان ہیں اور شادیاں نہیں ہوئی عزت والے گھرانوں میں رشتے عطا فرما. اللہ جن بچوں کی شادی ہو گئی ان کے گھروں کے اندر جھگڑے فساد ہے اللہ اپنے محبوب کے گھر کی خوشیاں نصیب فرما. حضرت علی حضرت فاطمہ کی مسکراہٹیں ہمارے گھر میں عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد دے دے, اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. یا اللہ جتنے متعلقین محبی نسبت والے ہیں جو آج جڑے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے. دنیا آخرت کی اللہ نعمتوں سے نواز دے. دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. پنج وقتہ نمازی بنا. اپنے گھر میں بلا کر اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. تیرے سامنے جھولی پھیلا کر مانگنے والا بنا اور تیرے ہی خزانوں سے ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں اس کا یقین نصیب فرما. آقا کی ہر سنت ہماری زندگی میں زندہ فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. 1 منٹ کے لیے یہ پنجاب کا نعت خوان ہے میرے ذہن سے نکل گیا.